ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام وتحية والإكرام محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولى الكونين بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. صلوات قدر بزرگان عزیز حضرات مظلوم کربلا عشرہ محرم کی چوتھی مجلس ہے جس کو آپ مختلف ذاکرین سے خطاب کو سنتے چلے آ رہے ہیں، سماعت فرماتے چلے آ رہے ہیں. اسی عشرے کی چوتھی مجلس کو اپنے الفاظ کے ذریعے سے آپ تک بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. تقریباً اس عشرے میں 4 سال سے مسلسل نئے مجالس آپ کو میں بیان کر رہا ہوں. قبل اس کے بیان کا آغاز کیا جائے. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر زمرد حسین ابن عمر حسن کنیز صغرا بنت مظاہر حسین کے روح کو اصال کرنا ہے. آپ سلوات ایک باوا سے بلند دیجیے. محمد سورہ انبیاء کی 18ویں آیت میں نے آپ کے سامنے بطور کلام آپ کی خدمت میں پیش فرمائی، جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ بل جاءہم بالحق علی الباطل، ہم حق کو باطل پر دے کر مارتے ہیں. ہم حق کو باطل پر دے کر مارتے ہیں، اور یہ حق ہمارا ایسا حق ہے جو باطل کا سر کچل دیتا ہے، باطل کو ختم کر دیتا ہے. ذاہقن کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے سر پھوڑ دیتا ہے. اور ویل ہے تمہارے اوپر کہ تم کس طرح فیصلہ کرتے ہو، کس طرف جاتے ہو. آیا تم حق کی طرف جاتے ہو یا باطل کی طرف جاتے ہو. معلوم یہ ہوتا ہے، آیت یہ بتاتی ہے کہ باطل اپنی طاقت کے بل پر اقتدار حاصل تو کر سکتا ہے، باطل حق کو چھپا تو سکتا ہے مگر مٹا نہیں سکتا. باطل اقتدار کے بل پر حق کو چھپا تو سکتا ہے مگر مٹا نہیں سکتا. دنیا میں جتنے بھی فسادات ہیں، جتنے بھی جھگڑے ہیں، جتنی بھی لڑائیاں ہیں، ان کا موضوع یہی ہے، حق اور باطل. کمال یہ ہے کہ ہر انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں حق پر ہوں، یہ باطل پر ہے، یہ باطل پر ہے، میں حق پر ہوں. جو باطل پر ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں. تو اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. تو امام حسین علیہ السلام کا بڑا اچھا کلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم حق اور باطل کی تمیز نہ کر سکو، پہچان نہ سکو کہ حق کدھر ہے، آیا کدھر جائیں ہم، حق کی طرف کدھر جانا ہے ہمیں، باطل کون سا ہے، حق کون سا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ جب تم حق اور باطل کو نہ پہچان سکو تو خاموش ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ کہا اگر تمہیں حق اور باطل کا پتہ نہ چل سکے تو خاموش ہو کر اپنے گھر بیٹھ جاؤ. پھر
یہ دیکھو کہ تیر کدھر سے چلتا ہے، کس پر چلتا ہے۔ پوری مجلس کو میں نے اس جملے میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے، آپ اسی پر خاموش رہ گئے۔ کہا پھر یہ دیکھو کہ تیر کدھر سے چلتا ہے اور کس پر چلتا ہے۔ جو تیر چلائے وہی باطل پر ہے، اور جس پر تیر چلایا جا رہا ہے وہی حق پر ہے۔ اب تیر کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی کمان میں تیر جوڑ کر چلائے تبھی باطل پر کہلائے گا۔ تیر کبھی آنکھوں سے چلایا جاتا ہے، کبھی زبان سے چلایا جاتا ہے۔ تو اب انسان، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم حق کو اب بیدار رہیں گے۔ میں بیان کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا رہا ہوں، آرام آرام سے، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک درود پڑھیں بآواز بلند محمد بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کو باطل پر دے کر مارتے ہیں، اور یہ حق ہمارا ایسا حق ہے جو باطل کا سر کچل ڈالتا ہے، باطل کو ختم کر دیتا ہے۔ تمہارے اوپر ویل ہے کہ تم کدھر جاتے ہو اور کیسی باتیں کرتے ہو، تم حق کی طرف جاتے ہو یا باطل کی طرف جاتے ہو۔ تقریر کا پہلا جملہ آپ کی خدمت میں حوالے کرتا ہوں میں، دیکھیں کہاں تک پہنچتے ہیں آپ، پھر آگے بات بڑھے گی۔ ابتدائے باطل کا نام ہے ابلیس۔ ابتدائے باطل کا نام ہے ابلیس، اور ابتدائے حق ظاہراً کا نام ہے آدم۔ رائے توجہ نہیں فرمایا آپ نے۔ ظاہراً ابتدائے حق کا نام ہے آدم، حقیقی حق کا نام ہے محمد و آل محمد۔ اس لیے میں نے جملے کو ظاہری طور پر بیان فرمایا۔ ابلیس نے، اس باطل نے دنیا میں ادوار میں جتنے چہرے بدلے، ویسے ہی حق، اللہ جو ہے حق کو چہرے بدل بدل کر دنیا میں بھیجتا رہا۔ ابتدائے باطل ابلیس ہے تو حق کو اللہ نے آدم کی شکل میں بنایا۔ اگر باطل فرعون کی شکل میں آیا تو اللہ نے حق کو موسیٰ کی شکل میں بھیجا۔ اگر باطل نمرود کی شکل میں آیا تو اللہ نے حق کو ابراہیم کی شکل میں بھیجا۔ اگر حق جو ہے وہ ابو جہل کی شکل میں آیا تو اللہ نے حق کو محمد کی شکل میں بھیجا۔ اب دیکھیے میں بس ایک ہی جملہ کہوں گا، اللہ نے حق کو علی کی شکل میں بھیجا۔ اب باطل آپ خود تلاش کریں، جو بھی علی کے مقابلے پر آیا، جو بھی علی کے مقابلے پر آیا، کل بھی باطل تھا، آج بھی باطل۔ چہرے باطل نے بدلے، اگر باطل ابو جہل کی شکل میں تھا تو اللہ نے حق کو محمد کی شکل میں بھیجا۔ اگر باطل معاویہ کی شکل میں آیا تو اللہ نے حق کو علی اور حسن کی شکل میں بھیجا۔ اگر باطل نے چہرہ بدل کر یزید بن کر آیا تو اللہ نے حق کو حسین کی شکل میں بھیجا۔ مگر حسین نے باطل کو زمین، توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے باطل کو حسین کے ذریعے زمین کربلا میں ایسا دفن کیا کہ باطل نے پھر چہرہ نہیں بدلا۔ اللہ اکبر۔ باطل نے پھر کربلا کے بعد چہرہ نہیں بدلا، اور حسین نے کربلا کے میدان میں باطل کو ایسا دفن کیا کہ آج سے باطل چہرے نہیں بدلے گا۔ جب بھی باطل پہچانا جائے گا کربلا کے ذریعے پہچانا جائے گا۔ اب جو بھی کربلا رکھتا ہے کل بھی حق پر تھا، جو کربلا کو چھوڑ کر چلا جائے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ کربلا کو دفن کر دیا، حسین نے کربلا میں باطل کو دفن کر دیا، یزید کو دفن کر دیا۔ اچھا یزید آیا کہاں سے؟ یزید کوئی کھجورے کی اولاد نہیں تھا جو دیوار سے نکل کر آ گیا تھا۔ یزید ایسا نہیں تھا کہ دیوار سے نکل کر آ گیا تھا، یزید کو یزید بنایا گیا۔ یزید کو یزید بنایا گیا۔ یزید ایک وقت میں یزید نہیں بنا۔ کبھی آپ سوچیں، اور دنیا میں جیسے کہ مولانا مودودی نے کتاب میں لکھا ہے کہ اس میں یزید کی غلطی تھوڑی ہے کہ اس نے حسین کا قتل کیا، یہ تو اللہ نے یزید کو یزید بنا کر پیدا کیا۔ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ اس میں یزید کی غلطی تھوڑی ہے کہ وہ یزید بنا، اس کو تو اللہ نے یزید بنا کر پیدا کیا۔ پھر کہو ایک جملہ ایضان محترم، کہ کہتے ہیں مولانا مودودی کہ اس میں
یزید کی غلطی نہیں ہے کہ وہ یزید بنا، کہ اس نے حسین کا کربلا میں قتل کیا، اس کو تو اللہ نے یزید بنا کر پیدا کیا۔ اب ایک جملہ آپ کی سماعت کتنی اچھی ہے، اللہ کا کام شیطان بنانا نہیں ہے۔ اللہ کا کام شیطان بنانا نہیں ہے۔ اللہ نے تو ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یزید بھی فطرت اسلام پر پیدا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ وہ آغوش تلاش کرو جس نے یزید کو یزید بنایا، وہ ماحول تلاش کرو جس نے یزید کو یزید بنایا، وہ تربیت تلاش کرو جس نے یزید کو یزید بنایا، ماحول تلاش کرو۔ امام علی سے جب کسی نے سوال کیا یا علی آپ کے باپ نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا، تو امام علی نے صرف باپ کا نہیں بتایا، فرماتے واللہ ما عبد ابی طالب ولا ہاشم ولا عبد مناف، فرماتے ہیں میرے بابا، میرے دادا ہاشم، میرے دادا عبد مناف، جد عبد مناف، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے زمانے کے کروڑے حصے میں بھی بت پرستی کی ہو۔ سوال ایک کا کیا گیا تھا، علی نے پورا ماحول بیان کیا۔ جناب ابو طالب کا تھا تو جواب دینا چاہیے جناب ابو طالب کے بارے میں، مگر علی نے پورا ماحول بیان کیا، پورا ماحول بیان کیا، اور ماحول بیان کر کے فرمایا کہ میرے باپ کی بات نہیں ہے، میرے دادا ہاشم، میرے دادا عبد مناف، اور پھر فرماتے ہیں یصلون الی البیت، وہ تو بیت کی طرف رک کر کر نماز پڑھتے تھے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف۔ لیجئے میں تاریخ طبری کی ایک روایت آپ کی خدمت میں اسی حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ جب جناب عبد المطلب کا وقت آخر آیا تو بستر وفات پر تھے، جناب عبد المطلب اپنے 10 کے 10 بیٹوں کو بلایا، پیغمبر کی عمر 8 برس تھی، ارشاد فرماتے بیٹا محمد یہ تمہارے چچا ہیں، ان چچاؤں میں سے جس کو چاہو اپنی تربیت کے لیے انتخاب کر لو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب عبد المطلب بستر وفات پر ہے، کہا ان میں سے جس کو چاہو اپنی کفالت کے لیے، اپنی تربیت کے لیے انتخاب کر لو۔ جیسے ہی جناب عبد المطلب نے ارشاد فرمایا فوراً محمد نے ابو طالب کی کلائی کو پکڑ لیا، اور نہیں فرمایا یہ ایسے سنیں گے تو میں نے پڑھ لی مجلس، جتنا میرا مزاج ہے جتنا آپ بولیں گے میں اتنا خود کر پڑھوں گا، میرا مزاج ہے۔ فوراً ابو طالب کی کلائی کو پکڑ لیا۔ اب ایک جملہ کہہ دوں، بے سایہ نبی ابو طالب کے سائے میں آ گیا، بے سایہ نبی ابو طالب کے سائے میں آ گیا۔ جناب عبد المطلب نے ابو طالب سے ارشاد کرا بیٹا ابو طالب کیا واقعہ تم کفالت محمد کا وعدہ کرتے ہو کہ تربیت محمد کرو گے، کفالت محمد کرو گے؟ جناب ابو طالب کا تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 245 اس میں یہ درج ہے کہ جناب ابو طالب نے اپنے باپ عبد المطلب سے ارشاد فرمایا بابا آیا یہ نصرت محمد کا وعدہ صرف میری ذات تک ہے؟ آیا یہ نصرت محمد کا وعدہ صرف میری ذات تک ہے یا یہ نصرت محمد کا وعدہ قیامت تک کروں؟ ارے واہ سامعین، واہ اعلان محترم، کہا یا یہ نصرت محمد کا وعدہ قیامت تک کروں؟ جناب ابو طالب کہتے بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ذرا مجھے سہارا دو، اور فوراً لیٹے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرماتے بیٹا ابو طالب تم یہ نصرت محمد کا وعدہ قیامت تک کیسے کر سکتے ہو؟ ایک مرتبہ جناب ابو طالب ارشاد فرماتے ہیں بابا جب تک میں زندہ ہوں میں نصرت محمد کروں گا، اس کے بعد میرا بیٹا نصرت محمد علی کرے گا، پھر اس کا بیٹا نصرت محمد کرے گا، پھر اس کا بیٹا محمد نصرت محمد کرے گا، اور اس وقت تک نصرت محمد ہوتی رہے گی جب تک میرا بیٹا مہدی نہ آ جائے۔
बाप का किया गया था, मगर देखो जवाब पूरा माहौल बयान किया, पूरा माहौल। इसका मतलब यजीद, जैसे कहा गया है कि वो खुद यजीद थोड़ी बना है, वो अल्लाह ने यजीद बना कर भेजा है। ये ऐसा ही सवाल है जैसे इमाम अली से किया गया था। किसी ने कहा था या अली, अम्मार का कातिल फला थोड़ी है, अम्मार के कातिल तो आप हो। क्यों? ना आप अम्मार को जन्म लाते और ना अम्मार कत्ल होते। तो इमाम अली फरमाते थे ऐसा जवाब अली ही दे सकते हैं कि अगर अम्मार को जन्म लाने पर मैं अली का कातिल हूँ, फिर ये बताओ हमजा का कातिल कौन है? फिर ये बताना पड़ेगा हमजा का कातिल कौन है। और उसने खत्म किताब का नाम तारीख इमामत है, अतला शिराजी की 12 जिल्दों में उसने सवाल करने वाला है, ये आप जानते हैं किसने सवाल किया होगा। उसने कहता है कि या अली, सारी फजीलत आपके लिए ही थोड़ी है, कुछ फजीलतें मेरे लिए भी हैं, हमारी भी कुछ फजीलतें हैं। और अपनी फजीलत लिखी कि मैं रसूल के साथ फला जगह था, मैं गार में था, वह ये वहाँ पर था, मैं वहाँ पर था, वह वहाँ पर था। इमाम अली ने उसको जब जवाब दिया है, इरशाद फरमाते याद रख, ये जितनी भी तुम्हारी फजीलतें हैं ये भी मेरे सदक़े में है। गौर नहीं फरमाया आपने? कहा जितनी भी मेरी फजीलतें हैं ये भी मेरे सदक़े में है। और फिर उसमें जवाब लिखा, इरशाद फरमाते हैं मैं ज़ाहिरन अली आदम का बेटा हूं, मगर हकीकतन आदम का बाप हूं। मैं अली ज़ाहिरन आदम का बेटा हूं, मगर हकीकतन आदम का बाप हूं। तो जनाब सलमान ने मालूम किया मौला ये कैसे हो सकता है कि आप आदम के बेटे भी हो और आदम के बाप भी हो। अली फरमाते सुनो, जब जैसे चूंकि मैं अली का बेटा इसलिए हूँ, तो मैं आदम का बेटा इसलिए हूँ क्योंकि मैं औलाद आदम में पैदा किया गया हूँ, पुश्ते आदम में पैदा किया गया हूँ, मगर आदम का बाप इसलिए हूँ कि अगर मैं न होता तो आदम वजूद में न आते, अगर मैं न होता तो आदम वजूद में न आते। तो इसलिए इमाम ने फरमाया मैं ज़ाहिरन अली आदम का बेटा हूँ, मगर हकीकतन आदम का बाप हूँ। फिर फरमाते कलाम लिखा है इमाम अली ने, 6 मिसरे हैं अरबी के। इमाम अली ने जवाब जो दिया उसको इरशाद फरमाया, कुरान फरमाते मोहम्मदुन नबी अखी व सहरी। और सुन, तू जो कह रहा है कि मेरी फजीलत ये है, सुन, वो मोहम्मद जो नबी है वो मेरा सुसर है, तेरा सुसर नहीं। एक ऐसी खामोशी छाई हुई है। कहा वो मोहम्मद जो नबी है वो मेरा सुसर है, मेरे सुसर है, तेरे सुसर नहीं। अच्छा, उन्होंने टोका क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं? कहा भाई अली, आप जो इस चीज पर फजीलत अपने आप को वाज़ह कर रहे हो और अपनी बरतरी फजीलत बयान कर रहे हो, आप ही तन्हा, आप ही के तन्हा मोहम्मद सुसर थोड़ी है, फला के भी सुसर है, फला के भी सुसर है, फला के भी सुसर है। मगर उनका एतराज ना करना, उनका एतराज ना करना और तन्हा अली को अपने लिए कहना। लीजिए मैं फिर, जब आप बोलेंगे नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं या अली उतीता सलासल लम युतहुन्ना वला अना। ए अली, तेरी 3 फजीलतें ऐसी हैं जो आदम से लेकर मोहम्मद तक किसी को नहीं मिली। और फिर फरमाते वला अना, और मुझ मोहम्मद को भी नहीं मिली। पहली फजीलत क्या है? उतीता मिसली, कि तुझे मेरे मोहम्मद जैसा सुसर मिला, तुझे मुझ मोहम्मद जैसा सुसर मिला। आया ये हदीस रसूल ने बंद कमरे में बैठकर पढ़ी थी। अगर बंद कमरे में बैठकर पढ़ी होती तो सहाबा तक कैसे पहुंची? और फिर सहाबा के बाद इस हदीस का ताबईन तक पहुंचना, और ताबईन के बाद फिर इस हदीस का तबे ताबईन तक पहुंचना, और उसके बाद बनी उमैया के बिके हुए कलम से महफूज रह जाना, और उसके बाद फिर बनी अब्बासिया के बिके हुए मौरखीन से महफूज रह जाना, और आज तक किताबों की जीनत बनी हुई है। और पैगंबर का ये कहना या अली तुझे मुझ मोहम्मद जैसा सुसर मिला, इसका मतलब ये है कि ले पालक होना, ले पालक होना और बात है, मोहम्मद की बेटी होना और बात है। शायद मैं सख्त जुमले बोल गया है, रूह बड़े मोहम्मद वाले
बल नक़्ज़िफ़ु बिल-हक़्क़ि अलल बातिल, हम हक को बातिल पर देकर मारते हैं। और ये हक हमारा ऐसा हक है जो बातिल का सर कुचल डालता है, खत्म कर देता है, बातिल को मिटा डालता है। तो आइए कुरान मजीद में तलाश करें कि हक क्या है। सबसे पहली चीज कुरान बताएगा कि हक क्या है। देखिए, बातिल का एक होता है हाफिज और एक होता है वारिस। वारिस हाफिज तो होता है मगर हाफिज वारिस नहीं हो सकता। फिर जुमला सुन लीजिए, वारिस हाफिज तो हो सकता है मगर हाफिज वारिस नहीं हो सकता। कहा मौलवी साहब कोई दलील है? चले तो भाई मेरठ में एक बहुत बेहतरीन हाफिज कुरान है, बड़ी लहू लहजे में कुरान की तिलावत करते हैं, मगर वो एक मरतबा कुरान पढ़ने के 10,000 रुपये लेते हैं। मैंने बैग में कुरान पैसे दिए, अब पहुंच गया दरवाजे पर, जाकर देखा तो भीड़ लगी हुई थी, भीड़ लगी हुई थी। हाफिज साहब लेटे हुए हैं बिस्तर पर, सराहने गया। मैंने कहा हाफिज साहब मैं 10,000 रुपये लेकर आया हूँ, आप कुरान सुना दीजिए। मगर हाफिज साहब है कि बोलते ही नहीं। मैंने कहा 10 नहीं 20 ले लीजिए, मगर फिर भी नहीं बोलते। मैंने कहा और ज्यादा ले लीजिए, मगर फिर भी नहीं बोलते। मगर बराबर से किसी ने आकर कहा शरीर साहब दीवाने हो गए हैं, अब ये बोल नहीं सकते हैं। जो नहीं फरमाया आपने, कहा अब ये बोल नहीं सकते हैं। कहा क्यों? कहा ये मर चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हाफिज उस वक्त तक कुरान पढ़ सकता है जब तक उसके जिस्म में रूह मौजूद हो। मोहतरम, इसका मतलब हाफिज उस वक्त तक कुरान पढ़ सकता है जब तक उसके जिस्म में उसकी रूह मौजूद हो। इधर रूह निकली और हाफिज ना कुरान पढ़ सकता है ना कलाम पढ़ सकता है। मगर हाफिज और वारिस में फर्क यह है कि वारिस वो होता है जो सर कटाकर नोके नेज़ा पर कुरान पढ़ कर बताए कि हाफिज और होता है, वारिस और होता है। भाई इमाम अली ने जब तक पैगंबर जिंदा रहे दावा सुलूनी नहीं किया। उन्हें तारीख को कभी क्या हो इमाम अली ने दावा सुलूनी, मगर एक मौका ऐसा दावा सुलूनी है इमाम अली का जो तारीख में रकम है। अयतुल्लाह बाबा फक्कार की किताब है मौलाए मार्फत, उन्होंने उसमें दर्ज किया है कि जब इमाम अली के सर पर ज़रबत लगी 19 रमजान को, घर लेकर आए, उफाका हुआ, बेहोशी तारी थी, उफाका हुआ। बेटा मोहम्मद हनफिया के चेहरे पर नजर पड़ी तो बेटा मोहम्मद ये बताओ बाहर कितने लोग जमा हैं? तो बाबा पूरा कूफा जमा है, मर्दो जन सब आपके दरवाजे के सामने है। इमाम फरमाते बेटा चाहकर कहो। बाबा ने कहा है सुलूनी सुलूनी। बाबा ने कहा है सुलूनी सुलूनी। मोहम्मद एक जुमला कहते हैं, बाबा आपके सर पर तलवार लगी है, जहर का असर दिमाग तक पहुंच गया है, ये भी कोई मौका है दावा सुलूनी करने का? ये भी कोई मौका है दावा सुलूनी करने का? इमाम फरमाते यही तो मौका है। वाह, यही तो मौका है दावा सुलूनी करने का। कहा क्यों बाबा? का बेटा मोहम्मद याद रखो, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम हूँ। जब मेरे सर पर ज़रबत लगी है और जहर का असर दिमाग तक पहुंच गया है, मैं मोहम्मद का गुलाम होने के बावजूद मुझे हिज़्यान नहीं होता। मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि जब मोहम्मद का गुलाम जिसका जहर का असर दिमाग तक पहुंच गया हो, जब उसका जहर का असर पहुंचने के बाद मोहम्मद के गुलाम को हिज़्यान नहीं हो सकता, तो मोहम्मद तो मेरा भी आका है, उसको बुखार के आलम में हिज़्यान कहां से हो जाएगा? हुसैन ने आयतुल्लाह किताब का नाम तफसीर कुरान,
تدوین قرآن آیت اللہ مکارم شیرازی کی تفسیری کتاب ہے تدوین قرآن، اس میں درج کرتے ہیں کہ حسین نے نیزے پر قرآن پڑھا ہی اس لیے تھا تاکہ علم محمد کو منوائے. کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. یعنی کیوں کہ میں حسین میرا جز ہے اور میں حسین کا کل ہوں. حسین میرا جز ہے اور میں حسین کا کل ہوں. تو جب سر کٹا کر جز جو ہے حسین نے نیزے پر قرآن پڑھ کر بتایا، بتاؤ حافظ قرآن میرے زبر میں، میرے زیر میں، میرے پیش میں، میرے تشدید میں، الف سے لے کر یہ تک کسی حرف میں میرے کوئی کمی یا زیادتی ہو تو بتاؤ. بتاؤ کہیں پر زیر میں، زبر میں، پیش میں. سارے حافظ قرآن سن رہے تھے مگر کسی کی زبان نہیں ہلی کہ سر کٹا کر حسین نے نیزے پر قرآن غلط پڑھا ہو. حسین یہی تو بتانا چاہتے تھے کہ جب میں سر کٹا کر نیزے پر قرآن غلط نہیں پڑھ سکتا تو میرا کل بخار کے عالم میں روح بڑے محمد اللہ علیہ وسلم. آئیے میں قرآن کی آیت ہے اصل تقریر کی یہاں سے قرآن مجید بیان کرتا ہے ذالک یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بشارت ہے ان بندوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیے. قرآن مجید کی آیت ہے ذالک یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بشارت ہے ان لوگوں کے لیے، ان بندوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے. اس کا مطلب یہ ہے بندہ وہی ہے، صاحب ایمان وہی ہے جو بندہ ہے اور بندہ وہی ہے جو صاحب ایمان ہے. اس کے فوراً بعد اللہ نے بشارت کو بیان فرمایا. بشارت کیا ہے؟ تو بشارت کیا ہے؟ پڑھیں آیت. اس کے فوراً بعد آیا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ہم تم سے اجر رسالت کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتے مگر کرتے ہیں. ہم تم سے اجر رسالت کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتے مگر کرتے ہیں إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ تم میرے اہل بیت سے مودت کیجیے، مودت کریں. اچھا پھر اس کے بعد قرآن آیت کیا ہے قرآن مجید کی وَمَن يَقْتَرِفْ نَزِدْ لَهُ حَسَنًا وَاللَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. اب دیکھیے یہاں پر بڑی تحقیقی بات ہے جو میں آپ تک بڑی آسانی سے لفظوں میں بغیر انداز خطابت سے ہٹ کر وہ پہنچانا چاہتا ہوں. آیت کو پیدر پر دیکھیے آپ ذَلِكَ يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. بشارت ہے ان بندوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیے. تو بشارت کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہ تمہاری بشارت یہ ہے کہ اہل بیت سے مودت کرے. پھر اللہ نے کہا وَمَن يَقْتَرِفْ نَزِدْ لَهُ حَسَنًا وَاللَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. اور تم اتنی سی حسنہ لے کر آؤ گے اس کو زیادہ ہم کر دیں گے. اب یہ حسنہ سے مراد اعمال نہیں ہے. آیت اللہ عباس علمی کی تفسیر میں انہوں نے لکھا یہاں حسنہ سے مراد محبت اہل بیت ہے. اور یہاں پر میں اس جملے پر کہہ کے ڈالوں گا آپ سے، یعنی اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ نَزِدْ لَهُ حَسَنًا کہ تم اتنی سی محبت لے کر آؤ اس کو زیادہ ہم کر دیں گے. تھوڑی سی لے کر آنا تمہارا کام ہے، اس کو زیادہ کرنا ہمارا کام ہے. یعنی تھوڑی سی محبت لے کر دروازے تک آنا تمہارا کام ہے، دروازوں کو کھولنا میرا کام ہے. مگر دروازے تک آؤ تو صحیح ہے. پھر اللہ نے کیا کہا واللہ غفور شکور. اور اللہ بخشنے والا بھی ہے اور شکریہ ادا کرنے والا بھی ہے.
دعائے لانے محترم. اب غفور کے معنی ایک تو بخشنے والا اور ایک ہے توبہ قبول کرنے والا. اگر بات پہنچ جائے آسان لفظوں میں, کیا کہا اللہ نے؟ تھوڑی سی محبت ہے اہل بیت لے کر آؤ, میں تمہاری توبہ بھی قبول کروں گا اور تمہارا شکریہ بھی ادا کروں گا. کیا ترجمہ غفور کا ترجمہ کرے؟ میں بخش بھی دوں گا اور تمہارا شکریہ بھی ادا کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ تم تھوڑی سی محبت لے کر آؤ, تمہاری توبہ قبول کرنا میرا کام ہے. اب ایک جملہ کہہ دو خطابت کا, اگر پوری زندگی ادھر رہے ہو اور آخری وقت میں تمہیں افسوس ہوا کہ کاش میں علی کو مان لیتا, اوہ اللہ اکبر, تو ابھی بھی وقت ہے, آخر وقت میں علی کو مان لو, میں تمہاری توبہ بھی قبول کر لوں گا, تمہارا شکریہ بھی ادا کروں گا. آگ میں چل رہے ہو, علی کو مان لو, میں تمہاری توبہ بھی قبول کروں گا, شکریہ بھی ادا کروں گا. تم جو ہے آخری وقت میں مر رہے ہو, علی کو مان لو, میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور تمہارا شکریہ بھی ادا کروں گا. پروردگار, کوئی ایسی مثال ہے جو کائنات میں پوری زندگی ادھر رہا ہے اور آخری وقت میں تو نے توبہ بھی قبول کی ہو اور اس کا شکریہ بھی ادا کیا ہو, کہ کربلا کو مان کر بھول گیا ہے؟ اللہ اکبر, کہ کربلا کو مان کر بھول گیا ہے. خود پوری زندگی ادھر تھا, پوری زندگی ادھر تھا, مگر آخری وقت میں ادھر آیا. ہم نے اتنا مرتبہ عطا کیا کہ علیہ السلام بنا دیا. درود پڑھے محمد آل محمد پر. اللہ تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا یا مغفرت کرے گا, دونوں چیزیں, اور تمہارا شکریہ بھی ادا کرے گا. امام حسن علیہ السلام معاویہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے, حق کو باطل پر دے کر مارتے بیٹھے ہوئے تھے. سب اپنی اپنی تعریف کر رہے تھے. نمبر پہنچا امام حسن علیہ السلام, پورا خطبہ امام حسن کا, اس کا سارا خطبہ نہیں پڑھا مگر حق کو باطل پر دے کر مارتے. امام حسن کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں, سنو, جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے, ومن لم یعرف, جو نہیں جانتا وہ مجھے جان لے کہ میں کون ہوں. تو اپنا تعارف کیسے کرایا امام حسن نے؟ امام فرماتے انا ابن محمد المصطفیٰ, میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن محمد النبی, میں اس محمد کا بیٹا ہوں جو نبی ہے. انا ابن سراج المنیر, میں سراج منیر کا بیٹا ہوں. پھر ارشاد فرمایا انا ابن علی المرتضیٰ, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن فاطمۃ الزہرا, میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں. پھر فرماتے انا ابن داعی الی الحق, میں اس کا بیٹا ہوں جو حق کی طرف بلانے والا ہے. واہ محترم, یہ کہتے کہتے 17-18 جملے میں ہم نے ارشاد فرمائے اور بالکل کرسی معاویہ کی بغل میں تھی. لیکن جب فرماتے فرماتے اس جملے پر پہنچے تو امام 2 قدم پیچھے ہٹے اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر ارشاد فرماتے ہیں انا اہل بیت الذی اذهب اللہ عنکم الرجس وطہرہم تطہیرا. کاش میری بات آپ تک پہنچتی. بالکل بغل میں کرسی تھی, 2 قدم پیچھے ہٹے, ہٹ کر فرمایا انا اہل بیت الذی اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت وطہرکم تطہیرا, میں اس اہل بیت کی فرد ہوں جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم سے ہر رجس کو دور رکھا گیا ہے. میں کیسے پہنچاؤں آپ کو, میرے پاس الفاظ نہیں ہے. 2 قدم پیچھے ہٹے, پھر آیت تطہیر کو پڑھا. 2 قدم پیچھے ہٹے, پھر آیت تطہیر کو پڑھا. مولا 2 قدم پیچھے ہٹ کر آیت تطہیر کو کیوں پڑھا؟ یہ تو آپ وہیں پر کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے تھے کہ پیچھے ہٹ کر میں نے اس کی اوقات اس کو بتائی اور اپنی
انا اہل بیت الذی اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، میں اس اہل بیت کی فرد ہوں جس کی شان میں اللہ نے اہل بیت کو یعنی تطہیر کو نازل فرمایا۔ پھر رسول اللہ شاہ فرمایا انا یفترض اللہ مودتہم وولایتہم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اور پھر شاہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ان اہل بیت میں سے رکھا کہ جن کی مودت اور محبت کو پوری کائنات میں واجب قرار دیا گیا۔ توجہ فرمائے، پتہ نہیں آپ بھائی میں کوئی زیادہ ہارڈ جملے میں نہیں بول رہا ہوں یا بیان زیادہ کچھ ہو گیا ہے میرا، تو درود پڑھے محمد وعلیہ مودت کو اہل بیت نے واجب قرار دیا ہے۔ پورے دربار میں سے ایک نے بھی کھڑے ہو کر نہیں کہا کہ آپ کی محبت واجب نہیں ہے۔ بتائیے پورے دربار میں سے جو آج دنیا کہہ رہی ہے کہ آئے مودت میں اہل بیت میں یہ نہیں ہے، بیویاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، کسی نے اٹھ کر نہیں کہا۔ جیسے کہ پیغمبر کو کہا گیا کہ پیغمبر ہمارے جیسے ہیں، اس دور کے لوگوں نے نہیں کہا تمہیں کہاں سے پتا چل گیا کہ نبی ہمارے جیسے ہیں۔ حضرت عائشہ صحیح بخاری بیان فرماتی ہے کہ پیغمبر صبح کی نماز اٹھ کر ڈائریکٹ مصلی پر چلے گئے۔ میں نے نبی سے کہا اللہ کے نبی آپ نے وضو نہیں کیا؟ نبی فرماتے عائشہ میں تمہارے جیسا تھوڑی ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں تمہارے جیسا تھوڑی ہوں۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر سے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے نبی آج تو ہم کھانا آپ کے یہاں پر کھائیں گے۔ پیغمبر نے کہا بسم اللہ۔ جیسے ہی کھانا کھانے بیٹھے ایک مکھی آئی، کبھی حضرت ابو بکر کی ناک پر بیٹھتی ہے، کبھی کان پر بیٹھتی ہے، کبھی کھانے پر بیٹھتی ہے، کبھی چہرے پر بیٹھتی ہے۔ پیغمبر سے حضرت ابو بکر معلوم کرتے اللہ کے نبی یہ مکھی نہ آپ کے چہرے پر بیٹھتی ہے، نہ آپ کے کھانے پر بیٹھتی ہے، نہ آپ کے ہاتھ پر بیٹھتی ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ پیغمبر کہتے ہیں اے ابو بکر میں تمہارے جیسا تھوڑی ہوں۔ توجہ فرمائے امام محترم کہ میں تمہارے جیسا تھوڑی ہوں۔ بھائی جو نبی کے اس وقت کے صحابی تھے، جب ہماری اماں عائشہ نبی کے جیسی نہیں ہو سکتی ہے، جب اس وقت کے بعد صحابی نبی جیسے نہیں ہو سکتے تو آج کا مسلمان محمد جیسا کہاں سے ہوگا؟ تو بڑے محمد و آل محمد امام حسن نے کہا ہم حق کو باطل مت کہا میری محبت کو اللہ نے واجب قرار دیا، واجب قرار دیا۔ آئیے تفصیل کے اندر دیکھیں، میں ایسے ہی پڑھتا ہوں تو کتابت کے ایسے بڑے جملے نہیں ہے، کتاب سے ہٹ کر روایت سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرتا۔ ہاں آخر میں ایک نقطہ ہوتا ہے جو آپ تک پہنچانا ہوتا ہے۔ جب یہ آئے مودت نازل ہوئی تو عبداللہ بن عباس اور چند صحابی بیٹھے ہوئے تھے اصحاب، انہوں نے آپس میں کہا کہ اس مودت کی مانگی نہیں ہے۔ بڑے بڑے صحابی غلط فہمی کا شکار تھے کہ مودت ہماری مانی گئی ہے، ہم رشتے دار ہیں، غلط فہمی کا شکار تھے۔ سب کہہ رہے تھے کہ بھائی میں بھی ہوں، کوئی کہہ رہا تھا میں بھی اس میں شامل ہوں۔ عبداللہ ابن عمر اس روایت کو نقل کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی موجود۔ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ بھائی جاننے سے بہتر یہ ہے خود نبی سے جا کر معلوم کر لیا جائے کہ مودت کس کی مانگی گئی ہے۔ سارے صحابی اٹھ کر فوراً پہنچے پیغمبر کے پاس اور جا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی جس کی مودت مانگی گئی ہے وہ کون ہے؟ خود عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں تو تمام صحابہ کے چہروں کو پڑھا، جو چہرہ شناس محمد تھا اس نے تمام صحابہ کے چہروں کو پڑھا اور پڑھ کر دیکھیں توجہ عزیزان محترم، اہل بیت کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں اور جہاں بھی پیغمبر نے بیان فرمائی ہے وہاں علی کا نام پہلے لیا ہے، مگر جب مودت کا سوال کیا گیا تو یہاں علی کا نام پہلے نہیں لیا۔ ارشاد فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و ابناؤہا، ان میں فاطمہ ہے، ان میں ان کے شوہر ہے علی ہے، وعلی والحسن والحسین، ان میں فاطمہ ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ پھر
علی ہے، حسن ہے، حسین ہے. اگر پیغمبر فاطمہ کا نام پہلے نہ لیتے تو سارے صحابی یہ کہہ دیتے کہ فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے. مگر پیغمبر نے فرمایا میرے اہل بیت وہی ہے جو اولاد فاطمہ ہے. میرے اہل بیت صرف وہی ہے جو اولاد فاطمہ ہے. اولاد فاطمہ کے علاوہ کسی کی مودت نہیں مانگی گئی ہے. لیجیے میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک اور قرآن کی آیت پڑھتا ہوں کہ محبت کیا ہے. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر. حق اور باطل اسی پر آ جائیے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ما ارسلناک یوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ہم نے کسی نبی کو نہیں بھیجا. ما ارسلناک الا رجالا. ہم نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ سب کے سب مرد تھے، عورت کوئی نہیں تھی. اور اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تم اہل ذکر سے معلوم کرو. اچھا جی لیجیے پھر ایک اور آیت پڑھ لیجیے. قرآن مجید پھر بیان کرتا ہے ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون ام یقولون به الجنہ بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق کارہون ولو اتبع الحق اهواهم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن. کیا تم میرے رسول کا اس لیے انکار کرتے ہو کہ میرے رسول تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ کیا تم میرے رسول کا اس لیے انکار کرتے ہو کہ میرے رسول تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، یا یہ کہتے ہو کہ میرے رسول دیوانہ ہو گیا ہے؟ پھر اللہ نے انداز کلام بدلا ہے. چلے گئے ہیں بیٹھے ہیں نا. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد. یا یہ کہتے ہو کہ میرا رسول دیوانہ ہو گیا ہے؟ اللہ نے انداز کلام بدلا اور پھر ارشاد فرمایا بل جاءہم بالحق. نہیں نہیں میرے رسول دیوانہ نہیں ہے بلکہ یہ تو حق کے ساتھ آیا ہے. یہ تو حق کے ساتھ آیا ہے. اور دیکھیں میں ٹھہرتا نہیں چونکہ مجھے آگے جانا ہے، ورنہ چاہوں تو میں یہیں پر ٹھہر کر ایک اور حدیث سنا سکتا ہوں آپ کو. مگر اللہ نے کہا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اگر حق باطل کی پیروی کر لیتا، باطل کی بیعت کر لیتا تو زمین بھی تباہ ہو جاتی اور آسمان بھی تباہ ہو جاتا. کون کہہ رہا ہے؟ میری حدیث نہیں ہے، یہ پیغمبر کی حدیث نہیں ہے، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے اگر حق باطل کی بیعت کر لیتا تو زمین بھی تباہ ہو جاتی اور آسمان بھی تباہ ہو جاتا. اب میں آپ کہاں لے کر جاؤں؟ کائنات کے سب سے بڑے حق کا نام ہے علی بن ابی طالب. اب یہ جو کہا جاتا ہے علی نے فلاں کی بیعت کر لی تھی، فلاں کی بیعت کر لی تھی، یہ زمین و آسمان کا وجود بتا رہا ہے کہ حق نے نہ کل کسی کی بیعت کی تھی نہ آج کسی کی بیعت. دودھ بڑے محمد و آل محمد پر. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اگر حق باطل کی پیروی کر لیتا تو زمین بھی تباہ ہو جاتا اور آسمان بھی تباہ ہو جاتا. اچھا لیجئے ایک اور آیت سنیے، توجہ ہے. پھر اللہ ارشاد فرماتا هَلْ أُنَبِّئُكُم مَّن تَنَزَّلَ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلَ عَلَى كُلِّ آفَاقٍ أَثِيمٍ. کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان اترتا کہاں ہے؟ ابتدائے باطل کا نام ہے شیطان. میرا جملہ یاد ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے. هل انبئکم من تنزل الشیاطین. کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان اترتا کہاں ہے؟ تنزل علی کل آفاق اثیم. شیطان اترتا ہے ہر جھوٹے پر، ہر بدکار پر، ہر گنہگار پر. قرآن کیا کہتا ہے؟ شیطان اترتا ہے ہر جھوٹے پر، ہر گنہگار پر، ہر بدکار پر. اب مجھے پتا نہیں ہے شیطان کہاں اترتا ہے، مگر تاریخ اسلام میں ایک شخص ایسا ملا کہ جو منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ جب تک میں سیدھا چلتا رہوں تو صحیح ہے، لیکن جب میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا. جب تک میں سیدھا چلتا رہوں تو صحیح ہے، لیکن جب میں ٹیڑھا چلوں
تو مجھے سیدھا کر دینا. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ کبھی کبھی مجھ پر شیطان اترتا ہے. اعلان محترم کہ کبھی کبھی مجھ پر شیطان اترتا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ شیطان اترتا ہے ہر جھوٹے پر، ہر گنہگار پر، ہر بدکار پر. اس کا مطلب یہ ہے جو خود کہہ رہا ہے وہ گنہگار بھی ہے، بدکار بھی. درود پڑھے محمد و آل محمد. وہ باطل پر دے کر مارتے ہیں، اور یہ حق ہمارا ایسا حق ہے کہ باطل کا سر چلنا. آ جائیے بالکل آخری روایت قیامت علیہ السلام، آخری آیت اور بات تمام. قرآن مجید کی آیت ہے قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. میرے حبیب آپ ان سے کہیں کہ اے میرے بندے، جہاں تیرا دل چاہے اور جس عمل کو چاہے اس عمل کو کر گزر، لیکن کسی بھی عمل کو انجام دیتے وقت یہ تصور نہ کرنا کہ تمہارے اس عمل کو سوائے تمہاری ذات کے یا وہ احباب جو تمہارے ارد گرد زندگی گزارتے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہے. نہیں، ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. بے شک اللہ انسان کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. اب اللہ کیا کہتا ہے؟ قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ. اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. پھر کیا؟ وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے. اور پھر وَالْمُؤْمِنُونَ، اور کچھ خاص مومن ہیں. کچھ خاص مومن ہیں جو تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے. بتائیں گے آپ یہ خاص ترجمہ کہاں سے کیا آپ نے؟ عربی گرامر میں جو یہ الف لام المؤمنون کے بعد اوپر یہ تخصیص کا ہے، یہ عمومیت سے نکال کر خصوصیت کی طرف لے کر آتا ہے کسی بھی لفظ کو. تو کچھ خاص مومن ہیں جو انسان کے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں. کون ہوئے؟ ایک اللہ، ایک اس کا رسول، اور ایک مومن. کچھ خاص مومن ہیں، مگر رسول کو بھی آپ جانتے ہیں، اللہ کو بھی آپ جانتے ہیں. یہ خاص مومن کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. کسی نے اگر معلوم کیا مولا یہ بتائیے یہ خاص مومن کون ہے؟ کہا جن کے پاس تم اٹھتے بیٹھتے ہو وہ کیا کہتے ہیں؟ پہلے یہ بتاؤ، جن کے پاس تم اٹھتے بیٹھتے ہو وہ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ مولا ان میں سے کچھ یہ کہتے ہیں کہ ملک الموت ہے، کیونکہ انسان کی روح قبض کرنے کے بارے میں سب جانتا ہے کہ کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کس حال میں کرنی ہے. اچھا، کا دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ خاص مومن سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کی تقدیر لے کر نازل ہوتے ہیں. اچھا، تیسرا طبقہ وہ ہے کہ وہ فرشتے ہیں جو انسان کی تقدیر لے کر شب قدر میں نازل ہوتے ہیں. اچھا، مگر امام فرماتے جا کر ان سے کہنا کہ ان سے مراد فرشتے نہیں ہیں. کیوں؟ کہ جا کر کہنا کہ ہمارے جد نے ارشاد فرمایا ہے ان الملائکۃ خدامنا و خدام شیعتنا، کہ جتنے بھی فرشتے ہیں وہ ہمارے بھی خادم ہیں اور ہمارے شیعوں کے بھی خادم ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد. پھر مولا آپ بتا دیجئے کہ المومنون سے مراد کون ہے؟ تو امام ارشاد فرماتے ہیں متا سمیا علی امیر المومنین. کیا میں تمہیں بتاؤں علی امیر المومنین کب سے ہے؟ کہ مولا بتائیے. ارشاد فرماتے کنتو آدم بین الروح والجسد، جب آدم کے دم میں دم نہ تھا علی امیر المومنین تھا. شاید میں آہستہ سے پڑھ گیا اس لیے خاموش رہ گئے ہیں. جب آدم ہر دم محتاج دم تھا، علی امیر المومنین تھے. یہ نہیں کہا بنے، اللہ اکبر، یہ نہیں کہا بنے، بلکہ تھے.
لیجیے کتاب کا نام شواہد التنزیل، اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی روایت ہے 2 شخص لڑتے ہوئے حضرت عمر کے پاس آئے ہیں، گھبرا تو نہیں گئے ہیں؟ بڑے آرام سے سن رہے ہیں، ایک بڑے آ کر کہتے ہیں آپ ہمارے درمیان فیصلہ سنا دیجئے۔ انہوں نے کہا اگر میں اپنے سے بہتر فیصلہ کرنے والے کا پتہ بتاؤں تو حضور بتا دیجئے کہ وہ دیکھو دربار کے باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ فیصلہ کراؤ اور جو وہ فیصلہ کر دے چلے جانا۔ اب جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا علی نے، نہ کتاب میں موجود ہے نہ میں بیان کر سکتا ہوں، مگر جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا وہ پلٹ کر پھر آئے گا علی کے پاس، آ کر کہتا حضور ہمیں ان سے فیصلہ نہیں کرانا۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ انہوں نے تو میرے خلاف فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ویلکا الم تعلم من ھذا، تو جہنم میں جائے تو نہیں جانتا وہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ مجلس نتیجے پر آئیے، ساری روایت کو چھوڑتا آیا ہوں میں، اور ایک روایت کے لیے سارے جملے چھوڑتا آیا ہوں۔ کیا فرمایا؟ ویلکا الم تعلم من ھذا، تو جہنم میں جائے تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ پھر سنے جملہ، فرمایا ویلکا الم تعلم من ھذا، تو جہنم میں جائے تو نہیں جانتا یہ کون ہے۔ کم سے کم حضرت عمر نے ہمیں یہ تو بتایا کہ جو معرفت علی نہ رکھے وہ کل بھی جہنمی تھا، آج بھی جہنمی۔ درود بر محمد و آل محمد پر۔ تعلم من ھذا، تو جہنم میں جائے تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ تو حضور میں تو نہیں جانتا۔ تو آپ ارشاد فرمایا کہ جان لے ھذا مولائی و مولا کل مومن و مومنۃ، یہ میرا بھی مولا ہے، ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کا مولا ہے۔ اب ساتھ امام کی سن لیجئے، کڑی ملا کے چلا جائیے گا آخری جملے بعد۔ ساتھ امام فرماتے فرشتے نہیں ہیں، پھر کہا جتنے بھی المومنون سے مراد جو ہے اس آیت میں کون ہے مولا؟ کہ جدنا علی ابن ابی طالب و اولادہ، کہ المومنون سے مراد علی ابن ابی طالب ہے اور ان کی اولاد ہے، الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ اللہ اکبر، غوری نے فرمایا قیامت تک اولاد علی۔ اب آپ خاموش رہیں گے اتنے اچھے جملے پر، اب دل کرا پھر ایک اور آیت پڑھ دو، مگر نہیں پڑھتا۔ کہا قیامت تک اولاد علی جو آنے والی ہے وہ اس المومنون سے مراد ہے۔ کتاب کا نام مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المومنین، حافظ رجب برسی کتاب ہے اس آیت کی تفسیر میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد علی بسند قرآن، بسند قرآن مومن ہے، مومن ہے، اور جو علی سے متصل ہو گیا علی نے اس کو بھی مومن بنا دیا ہے۔ صاحب ایمان کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ علی سے محبت کرتا ہے۔ ہم حق کو باطل پر دے کر مارتے ہیں، اسی وجہ، یہی تو وجہ ہے کہ دنیا آج شیعہ سے کیوں ڈر رہی ہے کہ یہ واحد قوم ہے جو حق پر کھڑی ہے، حق پر کھڑی ہے۔ جتنے بھی باطل ہیں سب لرزہ برندام ہیں، کیونکہ بات کربلا امام حسین علیہ السلام نے ایک میزان بنائی حق و باطل کی، کہ ہر حق و باطل کو میزان کربلا پر تولو۔ اگر اس کے یہاں کربلا پائی جائے تو حق ہے، اگر کربلا نہ پائی جائے تو باطل پر ہے۔ دنیا کہتی ہے امام حسین کا اللہ نے امتحان لیا، غلط۔ اللہ نے حسین کا امتحان نہیں لیا، کائنات کے لوگوں کا امتحان لیا حسین کے ذریعے۔ کربلا میں جتنے بھی افراد تھے دنیا میں، ہر کسی کا، یہ میرے جملے نہیں، یہ حافظ رجب برسی کی کتاب ہے مولا معرفت۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کہتی ہے حسین کا اللہ امتحان لے گا، کیوں لے گا اللہ امتحان؟ حسین کے ذریعے پوری کائنات کا امتحان لیا اللہ نے۔ خامس علیبہ حسین،
علی کی شمشیر سیاست کا نام حسین. اللہ اکبر. ایک جملہ اور کہہ دوں, فاطمہ کے دربار میں پڑھے جانے والے خطبے کی صداقت حسین. علی کی شمشیر سیاست کا نام ہے. کربلا میں حسین صرف سر کٹانے نہیں آئے تھے, سارے باطل کو اجاگر کیا کربلا میں. بعد کربلا اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے حسین کی بہن زینب تھی. زینب کا مرتبہ دیکھیں, آپ زیارت کے لیے جائے, جناب زینب صلوات اللہ علیہ یزید کے دربار میں جائیں گے, داخل ہوں گے, آپ اللہ کے لے کر جائے السلام کے لیے. تو پہلے صحن ہے, اس کے بعد ایک چبوترا ہے, اس چبوترے کے بعد پھر ایک صحن ہے, اور اس صحن کے بعد پھر ایک چبوترا ہے, اور اس چبوترے کے اوپر یزید کی کرسی ہے. اور 70,000 کرسی نشر جو روایات میں ہیں, 7,000 یا 70,000, بہرحال 70,000 عربی میں بہت زیادہ کو بولا جاتا ہے. اور پہلے چبوترے پر جناب زینب کھڑی ہوئی, پورا مجمع علی کی بیٹی کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں, گلے میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں, بازو میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں. اور اس صحن اول چبوترے کے بعد جناب سید سجاد کھڑے ہوئے, جس مجمع میں علی کی بیٹیاں کو بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا. جب جناب سید سجاد کے قتل کا حکم صادر کیا یزید نے, اللہ جانے تلوار اٹھنے سے پہلے علی کی بیٹی کیسے پہنچی. مقتل مفید میں شیخ مفید بڑے عجیب جملے کرتے ہیں, اور جا کر جناب سید سجاد کی آغوش کی. آواز دے کر کہتے یزید تو کون ہوتا ہے قتل کرنے والا. علی کی بیٹی رسیوں میں بندھی ہوئی دربار یزید میں کھڑی ہوئی. اللہ اکبر. سر پر چادر ہے, نگاہ ہے, جو وہ بیوی ہے جس کے کھلے سر کو کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھا. کوفے میں جب جناب زینب صلوات اللہ آئی, اور آنے کے بعد کچھ بیویاں کوفے میں آئیں اور کہتی ہیں مولا ہم آپ کی بیٹی جناب زینب شہزادی سے علم قرآن حاصل کرنا چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. بیٹی سے معلوم کیا, تمام بیویاں جمع ہو گئی. بیوی نے جب تفسیر قرآن بیان کی تو تمام خواتین کوفہ پانی بھر کر لے کر آئی, اور بیوی سے کہا آپ اپنے پیروں کو اس پانی میں دھو دیجیے, اور اس پانی کو بطور تبرک اپنے سر پر لے کر چلی گئی. امام علی نے بڑھ کر معلوم کیا, کیا کرو گے اس پانی کا. کہا ہم اس پانی کو بطور تبرک لے کر جائیں گے. امام علی وہی فرماتے ہیں بیویو, آج تم میری بیٹی کا اتنا احترام کر رہے ہو, مگر یہی بیٹی ہوگی اسی کوفے میں بے بغلا چادر. آواز دی جا رہی کہ حاضری زینب, حاضری ام کلثوم. جناب زینب نے کوفے میں مالک اشتر کی بیٹی ریحانہ رہا کرتی تھی. جب ریحانہ کی شادی ہوئی تو جناب زینب نے ارشاد فرمایا, ریحانہ دیکھو کوفے میں ایک ایسا قافلہ آئے گا جس کے سر نیزے پر ہوں گے, بیویوں کے سر پر چادر نہیں ہوگی. ریحانہ میری نصیحت ہے کبھی بھی اس قافلے کا نظارہ دیکھنے کے لیے بازار میں نہ آنا. جناب ریحانہ گھر پر بیٹھی رہتی تھی, کبھی بازار میں نہیں آتی تھی. لیکن جس دن یہ قافلہ کوفے میں وارد ہونے لگا, ریحانہ اپنی کنیز سے کہتی ہے, اے کنیز آج میرا نہ جانے دل کیوں بیٹھا جا رہا ہے. اے کنیز آج میرا دل خود بخود رونے کو کر رہا ہے. بی بی کیوں؟ کہ آج میرا آقا حسین یاد آ رہا ہے, آج مجھے اپنی شہزادی زینب یاد آ رہی ہے, آج مجھے اپنی شہزادی ام کلثوم یاد آ رہی ہے. اے شہزادی کیا بات ہے؟ کہ مجھے آج حسین کا اکبر بہت یاد آ رہا ہے. اجرکم اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. اللہ اکبر. کنیز کہتی ہے, اے بی بی چلو آؤ گھر کی چھت پر بیٹھتے ہیں, ذرا ایک قافلہ آنے والا ہے. ریحانہ فراموش کر گئی, گھر کی چھت پر جا کر بیٹھ گئی. اچانک سامنے سے نیزے پر علی اکبر کا سر آتا ہوا, نیزے پر جیسے ہی اکبر کا سر آیا, ریحانہ طلب کر کہتی ہے, کنیز اس سر کو دیکھ کر مجھے اکبر یاد آ رہا. کنیز کہتی ہے, بی بی اکبر کو جا,
ये बागी कुजा। एक मर्तबा अकबर के पीछे पीछे कासिम का सर था। ए बीबी, इस कासिम सर को देखकर मुझे कासिम याद आ रहा है। एक एक सर को देखती जाती है, रेहाना कहती जाती है। अचानक, अगर सुन सकोगे आप, अचानक एक सर पर नजर पड़ी जो घोड़े की गर्दन में पड़ा हुआ था। आवाज देकर कहती है, कनीज, अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अरे चादर को ओढ़ा, बाजार में आ गई। सैयद सज्जाद के पास आकर कहती है, अस्सलामु अलैका या नसीर। एक कैदी, आप पर मेरा सलाम। सैयद सज्जाद ने आगे बढ़कर कहा, ए बहन रेहाना, तुझ पर भी मेरा सलाम। रेहाना तड़प गई। अरे मुझे सैयद सज्जाद के अलावा किसी ने बहन कह के ना पुकारा। कदमों में गिर कर कहती है, भैया मन अंता, तू कौन है, कहां से आया है? मगर सैयद सज्जाद ने कोई जवाब न दिया। एक मर्तबा एक नाते के पास पहुंची, आवाज आकर दे कहती है, अस्सलामु अलैका अय्युहल गरीब। ए गरीबो, आप पर मेरा सलाम। ए असीरो, आप पर मेरा सलाम। ज़ैनब कहती है, ए बेटी रेहाना, तुझ पर भी मेरा सलाम। अल्लाह अकबर। ए बेटी रेहाना, तुझ पर भी मेरा सलाम। रेहाना तड़प गई। अरे अली की बेटी ज़ैनब के अलावा मुझे किसी ने बेटी कह के ना पुकारा। रेहाना तड़प कर कहती है, ए बीबी, आपको इस बच्ची का